السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ باجی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی، آج ہم تفسیر جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی بات ہو رہی ہے نا۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی امر بالمعروف مینس نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ تو یہ جو فریضہ ہے یہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کی صفات میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اسی صفت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے بعض اسکالرز نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور جیسے دیکھیں آپ تو یہ بات ہے بھی بالکل درست، اور بہت سی صحیح حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ ہر ایک کا کم از کم اپنی ذات پر تو بس چلتا ہی ہے نا، تو ہر کوئی، ہر انسان، ہر مسلمان اپنے آپ پر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپلائی کر سکتا ہے، اینڈ آف کورس پھر انسان سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں ان پر بھی یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ سمجھیں کہ ہر ایک کے لیے مینڈیٹری ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر جو کہا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو صالح عمل میں یہی تو آ جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ Do what is being required and don't do what is not required۔ لیکن یہ جو آیت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، بھی آیت 104 سورہ آل عمران، تو اس میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یا جس گروپ کا یا جس گروپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت
दावत दीन के आदाब से वाकिफ हों और उनकी जिंदगी का समझें कि वजीफा ही ये होना चाहिए कि वो लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दिया करें और बुरे कामों से रोकते रहें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे देखें कि एक होते हैं फर्स्ट एड मेजर्स। ठीक है, वो तो हर किसी को आना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखता हो उसको ही फर्स्ट एड आना चाहिए, नहीं, फर्स्ट एड तो एक जनरल अवामुन नास को आना चाहिए ना, कि कभी भी किसी को कोई भी इमरजेंसी फेस हो सकती है। तो जो फर्स्ट एड मेजर्स हैं वो सबके लिए होते हैं। फिर आपके पास जो है वो इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे के ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, फिर स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, कि जो फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को डील करते हैं कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप उधर रेफर कर दें, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो उधर रेफर कर दिया जाएगा, आपको ब्रेन में कोई इशू है तो फिर आपको न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन जो है वो डील कर लेंगे। इस तरह से होता है ना कि फर्दर फिर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आयत नंबर 104 है ना, उसमें एक स्पेशलिस्ट ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, और इसकी तारीफ जो है वो इससे हो रही है कि देखें आयत शुरू किस तरह से हो रही है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, और तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाते रहें। जबकि और जगह हम देखेंगे कि वो तो एक आम बताया गया कि नहीं सबने ये करना है। तो फिर क्या ये कुरान कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या सही हदीस और कुरान कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, कि कहीं कहा जा रहा है कि सबने करना है और यहाँ कहा जा रहा है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए? नहीं, बात समझने की सिर्फ ये है कि एक फर्स्ट एड मेजर जो है वो तो सभी को आना चाहिए, सभी को ये पता होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई मैं ये करूँ तो ये नेकी कहलाएगी, ये नेकी है और ये जो है ये बदी है ना। इतना तो शऊर हमारे पास है ना एक सतही लेवल पे, लेकिन अगर इन डेप्थ अगर किसी को, तो फिर उसके लिए आपके पास स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, आप उनसे रुजू कर सकते हैं और उनका ये काम होना चाहिए, मतलब ऑन जॉब उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो लोगों को गाइड करते रहें कि क्या नेकी है और क्या बदी है, और खुद अपनी जात पर भी अप्लाई करें, खुद अपनी जात को भी नमूना बनाएं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे उस ग्रोह की बात हो रही है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो नेकी की तरफ बुलाते रहें, वो अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकते रहें, और ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। तो इससे ये पता कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को कितना ही अहम फरीजा है, लेकिन फर्ज ऐन नहीं है। करना तो सभी को है, हर एक को अपनी जात से लेके अपने से मुतालिक जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया वो ये कि एक स्पेशलिस्ट एक ग्रोह एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि जो इस काम को बहुत ही ज्यादा मतलब जिसके लिए तनदही के साथ और अपना एक रिक्वायरमेंट समझ के, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट समझ के उसको आम करता रहे कि बुराई से रोकना है और नेकी का हुक्म देते रहना है, कंटिन्यूस ये उनका फरीजा है। फिर आगे फरमाया कि नीज तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और रोशन दलाइल आ जाने के बाद आपस में इख्तिलाफ करने लगे, यही लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा अजाब होगा। तो इस आयत में आयत 105 की बात हो रही है, जो उन लोगों से जो कहा ना कि तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना, वला तकूनु कल्लदीना तफर्रकू, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए। तो उन लोगों से मुराद कौन है? अहले किताब, यानी जब अहले किताब कुरान अहले किताब की बात करता है तो वो कौन मुराद होते हैं? यहूद और नसारा। जी, यहूद और नसारा जो है बेशुमार फिरकों में बट गए और हर फिरका दूसरे को काफिर कहता है। हदीस में आता है कि यहूद 71 71 फिरकों में बट गए और नसारा जो है वो 72 फिरकों में बट गए, 72, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 73।
جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، یعنی وہ ناجی فرقہ، ناجی نجات پانے والا فرقہ، ٹھیک ہے؟ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کوئی بدعتی عقیدہ یا بدعتی عمل ہوتا ہے، لہذا ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا کوئی عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ملتا ہی نہ ہو، اور اگر فی الواقع نہ ملتا ہو اگر فی الواقع نہ ملتا ہو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اپنے آپ کو کسی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے ایسوسیٹ کرتا ہے تو اس کو ضرور ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور وہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ وہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھ لو کہ کوئی عقیدہ یا کوئی عمل اس گروہ، اس جماعت، اس فرقے کا ایسا تو نہیں ہے جس کا کہ وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ملتا ہو یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے نہ ملتا ہو۔ اگر ملتا ہے، اگر وہاں پہ کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے اور پھر وہ عمل ایسا اس گروہ، اس جماعت، اس فرقے میں ہے تو دیٹ مینس کہ وہ باطل فرقہ ہے، سمپل ایز دیٹ۔ لیکن بتائیے یہ جو سیلف اسیسمنٹ ہے، اگر آپ کسی پرٹیکولر جماعت سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک سیلف اسیسمنٹ کرنا پڑے تو کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، کہ یا اپنے آج آپ کو ہم دوسروں کو تو اسیس کرنے کے لیے بہت تیار رہتے ہیں کہ فلاں یہ، وہ ایسا، وہ اس کا عمل ایسا، اس کا عقیدہ ایسا، لیکن خود اپنی انالیسس کرنی پڑ جائے، اپنا تجزیہ کرنا پڑ جائے، اپنی گریبان میں جھانکنا پڑ جائے تو وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیسے غلطی ہو اس کے سکتی ہے؟ بیچ میں آج اگر ہم سراؤنڈنگ میں اپنے نظر دوڑائیں تو ہمیں تو آج کل بہت زیادہ فرقے اور عجیب طرح کی باتیں محسوس نہیں ہوتی، نظر بھی بالکل، آتی ہیں۔ بالکل، بالکل ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر فرقے کی بات نہیں کر رہے، ہمیں تو ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا نا، ایک کسوٹی بتا دی گئی کہ تم کس طرح سے ٹیلی کر لو اپنے آپ کو کہ تم صحیح جگہ کنیکٹڈ ہو یا نہیں ہو، تم صحیح لوگوں سے جڑے ہوئے ہو یا نہیں ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ گونگے بہرے اندھے بن کر جو ہے چلتے چلے جاؤ، بس ٹھیک ہے جس راستے پہ چل رہے ہیں، نہ ہم کو کچھ سننا ہے، نہ ہم کو کچھ سمجھنا ہے، نہ ہم کو کچھ بولنا ہے، نہ ہم کو کچھ دیکھنا ہے، بس ہم جہاں چل رہے ہیں ایک ریٹ ریس میں ہم چلتے ہی چلے جائیں گے، بس ایک بھیڑ چال کا شکار رہیں گے۔ نہیں، قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ آنکھوں پہ پڑے پردوں کو ہٹانے، کانوں میں پڑے جو ڈاٹ ہے یا جو گرانی ہے جو نہ نہیں سننے دیتی اس کو ہٹانے، اور زبانوں پر جو تالے پڑ گئے ہیں کہ آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے، آپ کچھ پوچھ نہیں سکتے، ان کو ہٹانے آیا ہے کہ یس پلیز بی ووکل، پلیز تھنک اباؤٹ اٹ۔ اپنی جو فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، ان کو استعمال میں لاؤ۔ جانور اور انسان میں فرق ہونا چاہیے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اپنی فیکلٹیز کو استعمال کرو، اپنے حواسوں کو استعمال کرو اور پھر صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ اور
ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے انتخاب کر لیا، ایک دفعہ چوز کر لیا تو پھر اب وہ آٹو پہ چل پڑے. ہاں اب تو ہم ایک دفعہ صراط مستقیم پہ چل پڑے تھے تو پھر اب ہم اسی پہ ہی رہیں گے، ہم کیوں ادھر ادھر جائیں گے؟ نہیں، اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل، لائف لانگ پروسیس. مستقل آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ whether I am on the right track or not, and who will guide you؟ قرآن اینڈ سننا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو کہتا بھی ہے کہ آپ نے قرآن، اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ذہن جو ہے وہ شٹ کر لینا ہے. آپ نے اپنے طور پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہر ایک کے پاس گائیڈ لائنس تو موجود ہیں. اور پھر ایک the point to be noted is that کہ جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں نا، ان کے قائدین یا موجد، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے رہنما ہیں، یا جنہوں نے وہ فرقہ ایجاد کیا، وہ عموماً جنرلی اسپیکنگ عالم دین اور ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. وہ بہت لرنڈ اسکالرز ہوتے ہیں، وہ بہت انٹلیکچولی ساؤنڈ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے انٹلیکٹ کا عالم ہوتا ہے یا ان کے فہم و فراست کا عالم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے استنباط ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن استنباط مینز واٹ، اخذ کرنا، ڈیرائیو کرنا، قرآن اور سنت کے حوالوں سے بات اخذ کرنا یا ڈیرائیو کرنا. ایزی ہے، ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں استنباط. الف سین تا نون با الف تو، استنباط. اور تعویل، تعویل لفظ کو سمجھتے ہوں گے نا، ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسکالرز ہوتے ہیں جو کہ فرقوں کو بناتے ہیں، یہ فرقوں کی بنیاد ڈالتے ہیں، یا ان کے رہنما ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے سکسیسو سمجھیں کہ ان کو سکسیشن میں وہ لیڈرشپ ملی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے ڈیرائیو کرنے اور ایکسپلینیشن دینے میں دسترس رکھتے ہیں. ان کا کمال حاصل ہوتا ہے ان کو قرآن اور سننا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر؟ ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے متشابہات، دوسری ہے کیا کہا تھا ہم نے؟ دوسری کون سی طرح کی آیات ہوتی ہیں؟ محکمات. جی، محکمات. محکمات. ایک متشابہات اور محکمات. اور ہم سے کیا کہا گیا ہے قرآن میں کہ کیا کرنا ہے ہمیں، کس کی محکمات سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے؟ محکمات محکمات کی ہے. جو متشابہات ہیں اس کی کھوج کرید میں مت پڑھو، کیونکہ اس کا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف تمہارے امتحان کے لیے رکھی گئی ہیں کہ تم اس میں پڑھ کر کہیں غفلت کی بھول بھلائیوں میں تو نہیں کھو جاتے. ٹھیک ہے، تو ایز اٹ از جو بتایا گیا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، جو گمراہ فرقوں کے قائدین یا جو موجد ہوتے ہیں، جو کہ عموماً عالم دین ہوتے ہیں اور بہت ہی ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ عموماً متشابہات سے استنباط یعنی اس سے باتیں اخذ کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں. اور محکمات کیا ہیں؟ جو احکامات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی غلط تعویلات بیان کرتے ہیں، ان کے غلط طور پہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں ان کی، اور اس کے ذریعے وہ اپنے بدعتی عقیدے کو کتاب اور سنت سے ہی اخذ شدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے ان کا مقصد فقط ایک فرقے کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسی بات پر اکتفا نہ کرے کہ اس کے فرقے کا قائد ایک بہت بڑا عالم ہے. کہتے ہیں کہ اتنا ہی بڑے اسکالر ہیں،
وہ भला कैसे गलत हो सकते हैं, या वो कैसे दूसरों को गलत राह पर डाल सकते हैं? नहीं, हर शख्स अपना जिम्मेदार है, हर शख्स से उससे अपने बारे में सवाल होगा, ऐसे ही है ना? हर एक ने अपने अमाल का जवाब देना है। हिसाब किताब जो है कुरान ही बताता है कि 1 to 1 बेसिस पे होगा। मैं होंगी और मेरा अल्लाह होगा, मुझसे सवालात होंगे। तो हर शख्स को अपने तौर पर तहकीक करना जरूरी है कि वेयर आई एम बीइंग कनेक्टेड। ऐसा तो नहीं कि मैं अनजाने में ही गलत राह पर चल पड़ी हूँ। तो टाइम एंड अगेन बार बार अपनी नीयतों को टटोलना है, अपना मुहासबा करना है और अपने से मुतालिक लोगों को भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि देखो क्राइटेरिया है हमारे पास, अंधाधुंध किसी की तकलीद मत करो, किसी के पीछे मत चल पड़ो। लोग यहाँ कहते हैं कि मैं आपको अल्लाह से जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप से जोड़ रहे होते हैं। अभी करंटली कुछ सियासी लेवल पे सुना था जन्नत के टिकट विकट बिक रहे थे कहीं। अवामुन नास जो है उनको तो इतना ही चाहिए, कोई गारंटी दे दे। वो जो बहिश्ती दरवाजा खुलता है तो कितनी स्टैम्पीड होती है, मारे जाते हैं, किस लिए भागते हैं उसमें से? जन्नत के वसूल के लिए। तो कोई दे दे कि बस बस तुम, मैं हूं ना, तुम करो जो करना है। तो ये इससे बड़ा धोखा और क्या होगा कि कोई आपको कहे कि तुमने कुरान नहीं खोलना, मैं तुमको बताऊंगा कुरान में क्या लिखा है। और आज ऐसे फिरके एग्जिस्ट करते हैं हमारे माशरे में कि जो अपने अवाम उन्नास, ये जो आम पब्लिक है, उनको कुरान नहीं खोलने देते। वो कहते हैं हम तुम्हें बताएंगे कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, हम ज्यादा समझदार हैं, वी आर मोर लर्निंग। तुम पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो भी कुरान में ये कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ लीडर्स के लिए आया है, ये सिर्फ स्कॉलर्स के लिए आया है? कुरान तो मुसलमानों को कैसे मुखातिब करता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। तो अगर मैं और आप ईमान लाने का दावा करते हैं तो यस, दिस कुरान इज स्पीकिंग टू अस, दिस कुरान इज एड्रेसिंग अस। तो बहुत ज्यादा जो जैसे जैसे आप खुद रियलाइज कर रहे हैं कि हम एक बहुत फितनों से भरपूर दौर में गुजर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे वक्त चलेगा तो ये फितनों में तो इजाफा ही होता चला जाएगा। तो बस बेसिक गाइडेंस हमारे पास होना चाहिए, और एक क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया। इसीलिए कहा कि तुम में एक जमात है। जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 105 की हम बात कर रहे थे। कि हर एक को अपनी जगह जो है वो चौकन्ना होने की जरूरत है। कि अगर तो आप किसी ग्रुप, किसी ग्रोह, किसी जमात, किसी फिरके से ताल्लुक रखती हैं, या अपना ताल्लुक कायम किया हुआ है, या आपने अपनी पहचान उसको बनाया हुआ है, तो फिर आप देख लें कि वो सही है या गलत तो नहीं है। और सही या गलत कौन डिसाइड करेगा? कुरान और सुन्नत। ठीक है, आगे फरमाया। उस दिन जबकि कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ सियाह हो रहे होंगे, तो जिन लोगों के चेहरे सियाह होंगे उन्हें कहा जाएगा क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया था?
تو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو پچھلی آیت میں فرقہ حق کا اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا نا، کہ حق پر کون سا فرقہ ہوگا اور گمراہ فرقے کون سے ہوں گے۔ یہ جو آیت ہے، آیت 106، اس میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں تو یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے یا ملحدانہ عقائد اختیار کر لینا، ایتھزم کی طرف چلے گئے، اصل دین سے ہی نکل گئے تھے۔ اور ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، کفر کا لفظ اپلیکیبل ہے۔ یعنی قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین حق پر قائم و ثابت قدم رہے، دین حق پر ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی، انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آیت 108 میں فرمایا، کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا؟ کیونکہ اسی لیے تو اس نے اپنے رسول بھیج کر کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ آخرت میں وہ کن امور کی باز پرس کرنے والا ہے۔ مطلب پیپر آؤٹ کر دیا، اس سے بڑھ کر شفیق ممتحن کون ہوگا؟ ممتحن امتحان لینے والا۔ مطلب کوئی استاد پیپر ہی بتا دے آپ کو کہ دیکھو یہ سوال تم سے پوچھوں گا اور اس کے جواب بھی یہ ہیں، اتنا آپ کو گائیڈ کر دے تو آپ کہیں کہ سو نائس آف ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آؤٹ کر دیا ہے کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا، تم سے یہ ریکوائرڈ ہے، تمہارا یہ سلیبس، تمہارا یہ جواب، تمہارا یہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا، یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اور کتنی سپون فیڈنگ چاہیے ہم کو؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اسی لیے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہ کریں یا اپنے غلط طرز عمل یا دشمنی کی روش سے باز نہ آئیں تو اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جو جہنم میں جائے گا وہ کس لیے؟ بیکاز یو یور سیلز آسکڈ فار اٹ۔ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ظلم کا مفہوم کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور ہوتا ہے نا کہ کسی کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اپوزٹ پتا ہو تو اور زیادہ معنی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ظلم کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نام رحم دلی ہم؟ رحم 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 اور نام نسیمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ میں نے کہا رحم اور انعام بھی ہو سکتا ہے، انعام ملے گا۔ اچھا صحیح، اور کوئی؟ صدف؟ نہیں، بس رحم ہی سمجھ میں آتا، مطلب میں نے ڈیفینیشن ظلم کی سنی، مطلب کسی کی
چیز کو اپنی جگہ سے بھی ہٹا کے رکھنا نا، وہ بھی ایک ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. مطلب آپ کسی کو مارو یا مطلب وہ ظلم نہیں ہے خالی، مطلب کسی کو میں بے محل اپنی جگہ سے بھی مطلب رکھنا، تو وہ بھی ظلم کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. ظلم یہی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ہے نا. اگر کوئی رحم کا مستحق ہے اس کو رحم نہ کرنا اس پر، تو وہ ظلم ہو جائے گا ہے نا. تو ظلم کی جو پراپر ایک اپوزٹ جو بنتا ہے نا، وہ ہے عدل. عین دال لام، عدل. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ناانصافی ہوئی، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب اس کے ظلم کا ازالہ کیسے ہوگا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو. یس. تو ظلم کا اپوزٹ عدل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کسی رحمت کے مستحق کو سزا دے دے، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ جو رحم کا مستحق ہے اس کو سزا دے دے، یا جو زیادہ اجر کا مستحق ہو اس کو تھوڑا اجر دے دے، یا جو کم سزا کا مستحق ہو اس کو زیادہ سزا دے دے، so on and so forth. کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. وہ تو سب سے بڑھ کر منصف ہے. ایسی سب باتیں اس کی صفت عدل کے منافی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. جب قرآن نے کہہ دیا تو اس کا تو ایک ایک حرف اٹل ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائی جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آگے فرمایا، مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور تم کیوں بہترین امت ہو؟ بیکاز تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. تو سمپل ایز دیٹ. جب یہ نہیں کرو گے تو تم بہترین امت رہو گے. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو پھر کیا، پھر بھی تم بہترین امت رہ سکتے ہو؟ نہیں. نہیں رہ سکتے. تو آج ہم بہترین ہیں یا بدترین ہیں؟ بدترین ہے. آج تو پھر کیوں؟ فرق صاف ظاہر ہے. مطلب سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جواب ہمارے پاس خود موجود ہے، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا. تو یہ کنتم خیر امت کے درجے سے نیچے آ گئے ہیں. اللہ نے تو ہمیں یہ ڈیزگنیشن دیا تھا، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے بہترین امت ہو تم. پھر یہاں پر ایک اور بات کی غور فرمائیے کہ آیت کس طرح سے چل رہی ہے. دیکھیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو غور فرمائیے، اللہ پر ایمان لانا وہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہونا چاہیے یا سیکنڈری تھنگ ہے؟ فرسٹ ہونا چاہیے نا. فرسٹ ہونا چاہیے نا. تو پھر آیت تو ایسے ہونی چاہیے نا
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुमिनूना बिल्लाहि व तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन यहाँ पे तो दी अदर वे लिखा है, पहले लिखा कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते हो और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो सीक्वेंस चेंज क्यों है? काम करने पर जोर दिया गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तो सब जानते हैं ये बात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईमान लाना सब बाकी अमाल और अफाल से मुकद्दम है ना। अगर कोई नेकी का हुक्म देता है, मतलब कोई भलाई का हुक्म देता है, अच्छे कामों का हुक्म देता है, बुरे कामों से रोकता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो बताइए उसके अमल जो है वो कबूल होगा? दुनिया में तो उसको उसका अजर मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में क्या होगा? आखिरत में कोई जरूरत जब ईमान ही नहीं है तो फिर जो उनके अच्छे काम है गैर मुस्लिमों को तो दुनिया ही में उनको निपटा दिया जाता है ना, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है। फिर ऐसा ही है। जी। लेकिन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जिक्र यहाँ पे आयत 110 की मैं बात कर रही हूँ सूरह आल इमरान। तो यहाँ पर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जिक्र महज इसलिए पहले किया गया कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को वाज़ेह करना मकसूद था, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, ईमान लाओ और अमलुस्वालिहात। तो अमलुस्वालिहात में क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। प्रूव योर ईमान, सबूत दो कि तुम ईमान लाए हो, सबूत दो कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम मोमिन हो गए हो। वो कैसे सबूत मिलेगा? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के साथ ही ये वजाहत भी फरमा दी कि मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत सिर्फ इसलिए हो कि तुम बुरे कामों से मना करते हो, अच्छे कामों का हुक्म देते हो। यस, सिर्फ ये इसीलिए खुश फहमियों में मत खो जाना कि हम तो बेहतरीन उम्मत हैं। नहीं, उसकी प्रेरिक्विजिट है, तुम बेहतरीन उम्मत तब तक रहोगे जब तक तुम ये काम करोगे। तुमने ये काम छोड़ दिया, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मुसलमान अच्छे कामों का हुक्म देते और बुरे कामों से रोकते रहेंगे वो बेहतरीन उम्मत रहेंगे, और जब उन्होंने इस फरीजे से कोताही की तो फिर बेहतरीन उम्मत नहीं रहेंगे। अब ये जो बार बार आता है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर हम इसको शुमार करना शुरू करें। बट जनरली स्पीकिंग मुनकरात क्या होते हैं? ये बुरे काम क्या हैं जिनसे कि खुद भी रुकना है और दूसरों को भी रोकना है? कोई एक बुरा काम बता दीजिए। चुगली है, गिबत है, झूठ गिबत, है। चुगली, झूठ, शिर्क। शिर्क तो सबसे बड़ा ही है। बिल्कुल। तो कुफ्र, शिर्क, बिदात, बुरी रसूमात, कभी रसूमात, जिन्होंने हमारे मुआशरे को ना जकड़ा हुआ है, कि जिसको छोड़ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते उन रसूमात का। जब आप उसकी ओरिजिन को ट्रेस आउट करो कि क्यों कर रहे हैं, क्यों, जवाब कुछ नहीं होता, नहीं बस ऐसे ही होता है, हमारे खानदान में तो यही होता है। तो खानदान में होता है तो क्या कोई अल्लाह रसूल का की कही हुई बात है क्या? नहीं, खानदान में तो होता है तो करना तो पड़ेगा। तो फिर तो यही हुआ ना कि कुरान और सुन्नत कहीं नीचे रह गए, खानदान की कहावत ऊपर आ गई। तो शिर्क। और एक ये बहुत हो गया आजकल, क्या ये ट्रेंड बन गया है जी, ये भी तो बहुत हो गया ना कि ये ट्रेंड है इस हाँ चीज का। हाँ, चाहे वो ट्रेंड जो है वो कितना ही डिविएंट क्यों ना हो कुरान और सुन्नत से। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हम भूल गए हैं सब। तो
कुफ्र, शिर्क, बिदात, कबीह रस्में, फिस्क व फुजूर, हर किस्म की बद अखलाकी, जो आपने ये भी बताया, झूठ, गीबत, ये क्या बद अखलाकी के दायरे में चला जाता है ना, और बेहयाई और नामाकूल बातें, ये सब इसमें शामिल हैं। और इनसे रोकने का फरीजा फर्दन फर्दन भी हर मुसलमान पर आयद होता है। इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, ठीक है। और इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा पर भी आयद होती है, ठीक है। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इंडिविजुअल लेवल पे भी करना है और कलेक्टिवली एज अ उम्मत भी हमें करना है। अब आप देखें उम्मत बनती किससे है, अफराद से ना। बेसिक यूनिट क्या है उम्मत का? अगर हर फर्द उम्मत का वो अपनी जगह ये काम करने लगे तो कलेक्टिव एफर्ट भी नजर आ जाएगा हमें। हम कहते हैं सब करें तो मैं करूं, ये सब हैं कौन? किसी ने तो करना होगा शुरू। तो हर एक को अपनी अपनी हैसियत और कुव्वत के मुताबिक इस फरीजे से ओहदा बरा होना लाजिम है। इसीलिए सही हदीस में आता है कि तुम में से कोई शख्स जब कोई बुराई देखे तो उसे बजोर बाजू खत्म कर दे, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो जबान से ही रोके, और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल में ही उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। मुस्लिम की हदीस है। तो ये तो नहीं अनिल मुनकर, मुनकरात की बात कर रहे थे ना। अमर बिल मारूफ, तो मारूफ क्या है फिर? आम तौर पर मारूफ काम किसको कहेंगे या नेक काम किसको कहेंगे आप? अच्छे काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना। हाँ, तो वो अच्छे काम सरे फहरिस्त क्या किसको वही है ना रखेंगे? क्या, जी, अल्लाह को एक शरीयत मानना, कुरान और तौहीद, हदीस पे अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। खालिस तौहीद, अरकान इस्लाम को फॉलो करना, जिहाद में शमूलियत, बिदात से इज्तिनाब, कराबतदारों के हुकूक की अदायगी, और तमाम मुसलमानों से मुरवत, अखुवत और हमदर्दी और खैरख्वाही, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है ना मारूफ काम, अमर बिल मारूफ। ये जो फरमाया 110 में कि और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक में बेहतर होता। उनमें से कुछ लोग तो ईमान ले आए हैं मगर उनकी अक्सरियत नाफरमान ही है। तो एक वक्त था जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी थी, है ना, सूरह बकरा में हमने पढ़ा। मगर उन लोगों ने ना सिर्फ ये कि फरीज़े अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क कर दिया, बल्कि खुद भी बेशुमार बड़े बड़े जराइम में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की इमामत और क़यादत की जिम्मेदारी उनसे छीन कर उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दी। अब जो फजीलत उन्हें हासिल थी वो उम्मत मुस्लिमा को हासिल हो गई। और क़यादत की इस तब्दीली की वाज़े अलामत क्या थी? बताइए प्यारी बहनों, अब तक जितना हमने कुरान का सफर किया है उसमें बताइए ये जो क़यादत जो थी कि उनसे छीन कर जो है उम्मत मुस्लिमा को दे दी गई, उस तब्दीली की वाज़े ताहवील अलामत। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तहवील किबला, जो चेंज ऑफ किबला था, वो इसकी अलामत थी ना कि अब जो है खाना काबा को जो है किबला बना दिया गया है। लिहाजा यहूद जितने तहवील किबला पर ऊपर नीचे या कह लें कि अपसेट हुए, उतने किसी बात पर ना हुए थे, because they knew it, this is not just the change of direction। एक बहुत बड़े मनसब से उनको जो है दस्तबरदार किया जा रहा है। और ये फजीलत अल्लाह की देन है, जिसको मुनासिब समझता है उसे दे देता है। अल्लाह ताला ने ये फजीलत उम्मत मुस्लिमा के सर पर रखी।
यहूद से लेकर, वो तो प्रूव नहीं कर सके अपने आप को। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के सर पर ये ताज रखा। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता लोगों यानी यहूद और नसारा के मुकाबले में तुम्हारा रहना ऐसा है जैसे असर से सूरज गुरूब होने तक का वक्त। अहले तौरात को तौरात दी गई, उन्होंने सुबह से दोपहर तक मजदूरी की, फिर थक गए तो उन्हें एक एक किरात मिला। किरात एक मेजरमेंट है ना। अहले इंजील को इंजील दी गई, उन्होंने असर की नमाज तक मजदूरी की, फिर थक गए, उन्हें भी एक एक किरात मिला। फिर हम मुसलमानों को कुरान दिया गया, हमने असर से सूरज गुरूब होने तक मजदूरी की और काम पूरा कर दिया तो हमें दो दो किरात दिए गए। अब अहले किताब कहने लगे, परवरदिगार तूने इन्हें तो दो दो किरात दिए और हमें एक एक, हालांकि हमने इनसे ज्यादा काम किया है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मजदूरी जो तुमसे तय की थी कुछ कम तो नहीं की? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहूं जो कुछ दे दूं। बुखारी की हदीस है ये। तो अल्लाह ताला तो हम पर बहुत मेहरबान है, बस जरूरत ये है कि हम खुद अपने ऊपर मेहरबान हो जाएं। तो ये जो आयत 110 है उसमें अहले किताब को ये बताया जा रहा है कि अगर वो ईमान ले आते तो इस जिल्लत व ख्वारी से बच सकते थे जो उनके मुकद्दर हो चुकी है। अगर वो खैरुल उमम में शामिल हो जाते, बेहतरीन उम्मत में शामिल हो जाते हैं, तो दुनिया में उनकी इज्जत बढ़ती और आखिरत में दोहरा अजर मिलता। मगर हक के वाजे होने के बाद उनकी अक्सरियत नाफरमानी पर ही अड़ी रही और अपना ही नुकसान किया। आगे फरमाया, ये लोग मामूली तकलीफ पहुंचाने के सिवा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर ये लोग तुमसे जंग करें तो तुम दबा कर भाग निकलेंगे, फिर उन्हें कहीं से भी मदद ना मिल सकेगी। इस आयत को ना हमें हाईलाइट करके रख लेना चाहिए अपने पास। ये कौन बता रहा है, किसके अल्फाज हैं? कुरान के अल्फाज है ना। जी, कुरान के अल्फाज कुरान हैं। के अल्फाज है ना। हाँ, कौन है कुरान के मुसन्निफ? अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान का तो एक एक हर्फ सच्चा है, ऐसा ही जी है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग मामूली तकलीफ पहुंचाने के सिवा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर ये लोग तुमसे जंग करें तो तुम दबा कर भाग निकलेंगे, फिर उन्हें कहीं से भी मदद ना मिल सकेगी। मतलब तुम बेहतरीन उम्मत बनोगे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज फलस्तीन में क्या हो रहा है? मुसलमान क्या तादाद में कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है, मगर वही ईमान नहीं है, कुरान की आयतों से हटे हुए हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन नहीं रहे ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि देखो, ये जो कहा कि ये लोग तुमको मामूली तकलीफ पहुंचाने के सिवा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मामूली तकलीफ, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा गाली देना, बुरा भला कहना, तुम्हारे खिलाफ साजिशें और गलत प्रोपेगेंडा और सताने के दूसरे काम यही कर सकते हैं, तुमको सता सकते हैं। और ऐसे काम जो करता है अमूमन, उसको आप क्या कहते हैं? मतलब एक जनरली सोचें कि अगर आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा शख्स है जो गाली देता है, बुरा भला कहता है, आपके खिलाफ प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करता रहता है ना, और सताने की कोई मौका नहीं छोड़ता, तो आप उसको क्या कहते हैं? उसके जहनी लेवल क्या होता है? आप क्या कहते हैं? इसका तो दिमाग खराब पागल हो गए। है। हाँ, पागल है। जब देखो बस इसको मैं ही नजर आती हूँ, ये कुछ ना कुछ करता रहता है बस मेरे खिलाफ। ऐसा होता है, हम कहते हैं ये इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف یہ کر سکتے، تو کو معمولی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور جو ایسا کام کرتے ہیں عموماً ذہنی طور پر وہ خود انسین ہوتا ہے یا مینٹلی ڈپریسڈ ہوتا ہے، تبھی وہ کر رہا ہوتا ہے ایسی کام. رہا جوان مردوں کی طرح مقابلے میں آنا، تو اس بات کی ان میں سکت ہی نہیں ہے. اگر کریں گے تو بری طرح پٹ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت پھر منافق بھی ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے جو ان سے ساز باز کرتے اور مدد کو پہنچنے کے وعدے کرتے رہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی. تو اس وقت پوری ہوئی، آج نہیں پوری ہو سکتی. کیا قرآن ٹائم باؤنڈ ہے؟ اس وقت کے لیے تھا، اب تو نہیں ہو سکتا، وہ ٹائم گزر گیا. قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ اصول آج بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے، لیکن اس ایکویشن میں گڑبڑ ہو گئی ہے نا. یہ فارمولا فٹ نہیں بیٹھ رہا. کیوں؟ ہم متحد نہیں رہے، ہاں، مسلمان آپ تو ہم نے اپنے خود پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ہم ان کے اعلی کار بن گئے ہیں، ہاں، یہود و نصارہ کے. ہم نے ان کا کام آسان بنا دیا ہے. آج دیکھیں فلسطین کو انہوں نے تر نوالا بنایا ہوا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ تو کہا نا کہ ایک جسم کے ایک عضو کے پورا ایک جسم کی طرح ہے نا مسلمان. تو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو پورا جسم جو ہے وہ بلبلا اٹھتا ہے. تو آج انہوں نے جو ہے فلسطین کو ترنے والا بنایا، کل کیا ہمیں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، اگر ہم نے اپنا اصل، اپنا مقصد، اپنا آپ نہ سدھارا، ہمارے مقصد حیات قرآن کو ہم نے نہیں سنبھالا، قرآن کو اپنے زندگیوں میں شامل نہیں کیا، تو پھر وی اسٹینڈ نو ویئر. کل ان کی آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی. یہود کا انجام کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ سب سے پہلے یہود کے قبیلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو، پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے اور لونڈی غلام بنائے گئے. پھر خیبر میں جو ہے ذلت اور رسوائی اٹھائی تو وہ پھر مزاری کی حیثیت سے رہے، اور بلاخر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا، اور نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ذمی کی حیثیت سے رہنے لگے. تو بس ہر میدان میں ان لوگوں نے ذلت اور رسوائی اٹھائی اور ذلیل و خوار ہوئے. پھر کیا ان کے حق میں یہ بات بہتر نہ تھی کہ اسلام قبول کر کے باعزت زندگی گزارتے اور مسلمانوں کے تمام حقوق میں برابر کے حصے دار بن جاتے؟ بہت بہتر ہوتا نا ان کے لیے اگر یہ ایسا کرتے تو. فرمایا کہ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کی مقدر کر دی گئی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے. تو یہ موجودہ اسرائیلی حکومت ہے، اس کی بنیاد کیسے پڑی تھی؟ یہ آیت 112 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بیان فرمائے. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے. ان گناہوں نے ان کی طبیعتوں پر یہ اثر کیا کہ بڑے بڑے جرائم پر دلیر ہو گئے.
جیسے اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، انہیں چھپا جانا، ان میں تحریف کر لینا، حتیٰ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے۔ پھر جب بدبختی اس انتہا کو پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت و رسوائی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ان کی مقدر کر دی گئی۔ اور اس سے بچاؤ کے ان کو دو صورتیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ کہ مسلمان ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سائے تلے رہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، یہود دنیا میں در بدر پھرتے ہی رہے۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں یعنی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطے پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم ہی نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے سمجھے کہ مسلمانوں کے جگر میں ایک خنجر پھونکا ہے۔ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ بازار گرم رکھا گیا ہے انہوں نے، لیکن کانسٹنٹلی ان کو حمایت مل رہی ہے، اور اسی کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھتے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہ قوم ہے، اسی طرح آج کا مسلمان بھی اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر مغضوب علیہ قوم بن چکا ہے۔ Very sorry to say this۔ تو مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہوا، اور جب تک مسلمان باہمی اتفاق اور اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے اور آپس میں الجھتے اور لڑتے مرتے رہیں گے، ان پر یہ عذاب مسلط ہی رہے گا۔ جو OIC کنٹریز ہیں ان کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ اینی کنکلوژن ختم ہو جاتا ہے، وداؤٹ اینی ڈیفینیٹ سٹینڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمان ایز اے اسلامک کاز nobody is ready to stand for it۔ آئیے پڑھنا ہے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ سورے لوگوں میں سے ہیں۔ اور دیکھیں یہ قرآن کی انصاف پسندی، to give the devil his due، کہا کہ سب ایسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں ان میں۔ لیسو سوا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اہل کتاب کی اکثریت جو ہے وہ فسق و فجور پر ہی مصر رہے گی۔ یہاں پر آیت 114 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سبھی برے نہیں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ 113 اور 114 میں بتایا کہ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی، یا نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور ان میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو نیکوکار مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔
عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے، لیکن مفاد پرست اور جاہ طلب ہونے کی بجائے حق پرست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں دیکھی جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بتائی گئی تھی، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سرشت سے آگاہ کیا کہ ان کی کیا عادات ہیں۔ چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ کہ جب ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے تورات سے رجم کی آیت کو چھپانا چاہا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم اور رسوا کیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ جو ہے انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ پھر نجاشی جو تھا حبشہ کا بادشاہ، جس کا کہ نام اسحمہ تھا، جب حبشہ کے تمام بادشاہ جو ہیں ان کا ایک ڈیزگنیشن تھا نجاشی، جیسے مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اس طرح سے وہ حبشہ کے بادشاہ کا جو ڈیزگنیشن تھا وہ نجاشی تھا۔ لیکن وہ نجاشی جو اس وقت تھا جب کہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور جو جس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ غائبانہ ادا کی تھی، اس کا نام اسحمہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش مکہ کا ایک وقت انہیں واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا، انہیں پناہ دی، بلکہ برملا اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بہتر سلوک کیا۔ اس کے جو نجاشی تھا اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع کیا اور فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو اس سے مطلب اس کی پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت اسلام لا چکا تھا۔ دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز ریجوائن۔ جی، سورہ آل عمران آیت 115 فرمایا کہ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اسی کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ جو اسلام لے آئے ہیں ان کے اسلام لانے سے پہلے کے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اسلام لانے کے دو فائدے ہیں اور وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں، یعنی دور کفر کے اچھے کاموں کا بھی انہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور کافروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹ دا اپوزٹ، یعنی ان کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو۔ پالا کس کو کہتے ہیں؟ جو سخت سردی یا یخ بستہ ہوا ہوتی ہے نا، جس میں پالا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔
ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، ٹھیک ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا، ایسا ہی ہے. جی مگر having said that دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی بار آوری کے لیے چند شرائط ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کھیتی آپ بو رہے ہیں اس کا مکمل فائدہ اٹھائیں آخرت میں وہ مکمل طور پر آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی ضامن ہو، وہ پھل پھول لائے آپ کے لیے وہ کھیتی جو آپ نے دنیا میں بوئی تھی، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو کھیتی کبھی بارآور نہ ہوگی، یعنی فروٹفل نہیں ہوگی پھر وہ آپ کے لیے. وہ شرائط کیا ہیں؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، خلوص نیت یعنی ریا کا شائبہ تک نہ ہو، کوئی دکھاوا نہیں ہو، صحیح ہے، اور جو کام کیا جائے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، للہیت ہو اس کے اندر. اور تیسرا کیا ہے؟ اتباع کتاب و سنت، یعنی وہ کام یا صدقہ و خیرات جو بھی کر رہے ہیں آپ وہ شریعت کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کیا جائے. ان میں سے اگر کوئی چیز بھی مفقود ہوئی، جو ہم نے شرائط بیان کی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ڈیفیشنٹ ہے، مسنگ ہے، تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہ ہوگی، نل اینڈ وائٹ. دنیا میں تو تھکتے رہے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں. گلاس تو 12 نے وہ والی حساب ہو جائے. کافروں کے نیک اعمال بھی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کافروں کے نیک اعمال کو ویٹیج کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہی بات ہوگی نا، اللہ کے لیے نہیں ہوتے نا، اللہ کے شرک بھی ہے نا، ان کے سارے عمل ضائع ایمان ابھی جو ہم نے شرط ہے نا، جو شرائط ہم ایمان نے شرط ہے. بیان کی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا. ہاں تو یہ جو آیت ہے 117 میں جن کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے نا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان میں یہ تینوں شرائط ہی مفقود ہوتی ہیں جو بھی ہم نے بیان کی. کافر تو وہ کہلاتی ہی اس لیے ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ہم نے کہا تھا نا پہلی شرط ہے، اگر آپ کو اپنی دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کا پھل چاہیے آخرت میں تو اس کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لازمی ہے. ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. اور یہی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اگر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی ہیں تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اور چونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا لہذا وہ جو بھی خرچ کریں گے وہ محض نمائش اور اپنی واہ واہ کے لیے کریں گے، اور شریعت محمدیہ کی ہدایات کی اتباع کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر آخرت میں بھلا انہیں ایسے اعمال کا کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کی قہر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو آخرت میں انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا آیت 263 میں لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرنے والے کی یہ مثال بیان کی گئی جیسے ایک صاف چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس مٹی میں کوئی شخص بیج بو دے، پھر زور کی بارش آئے تو دانا اور مٹی ہر چیز کو بہا کر لے جائے اور صاف چکنا پتھر باقی رہ جائے.
याद है वो मिसाल? और यहाँ ये मिसाल बयान की गई है कि खेती तो उगाई मगर उस पर ऐसी शदीद ठंडी हवा चली, यकबस्ता हवा चली, जिसने उस खेती को भस्म करके रख दिया। तो माँ हासिल दोनों मिसालों का एक ही है, एंड रिजल्ट दोनों मिसालों का एक ही है, और वो क्या कि ऐसे काफिरों रियाकारों को आखिरत में उनके सदका और खैरात का कुछ भी अजर नहीं मिलेगा, उनके चैरिटी वर्क का कोई अजर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी खेती तो दुनिया में ही तबाह और बर्बाद हो चुकी, और जो काम उन्होंने आखिरत के लिए किया ही ना था उसकी उन्हें वहां जजा कैसे मिल सकती है? सिंपल एज दैट। आगे फरमाया, ए ईमान वालों, अपने सिवा किसी गैर मुस्लिम को अपना राजदार ना बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते, वो तो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उनकी दुश्मनी उनकी जबानों पर बेख्तियार आ जाती है, और जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए बैठे हैं वो उससे शदीद तर है। हमने तुम्हें वाज़ेह हिदायत दे दी हैं, अगर तुम सोचोगे तो उनसे जरूर मोहतात रहोगे। कैसे शुरू हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कौन है आमनू? ये हम सब हुए ना भाभी। सब अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये अमेरिका और यूके में रहने वाले लोगों से बात नहीं हो रही, ये हम सब से हो रही है। ठीक है, उनसे भी हमसे भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, मत तुम बनाओ, अपने सिवा किसी गैर मुस्लिम को अपना राजदार ना बनाओ। ठीक है, असलियत बताइए ना कि वो क्या सोचते हैं, रिगार्डलेस ऑफ किस जमाने में हो। आज से अगर 5000 साल बाद तक भी दुनिया चली तो भी ये आयत वैलिड होगी, जैसी आज से माजी में भी ये वैलिड रही। जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ था तब भी इसकी वैलिडिटी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये खिताब, अगर हम उस पर्स, उस पर्सपेक्टिव से देखें कि जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो उस वक्त जो है अंसार मदीना से ये खिताब हो रहा था। इनके दो बड़े कबीले औस और खजरज मदीने में आबाद थे। इस्लाम से पहले इन कबाइल की आपस में ठनी रहती थी, और मदीना के यहूदी भी 3 कबाइल में मुनकसम थे। यहूदियों का काम ये था कि उनका एक कबीला औस का हलीफ बन जाता और दूसरा खजरज का, और इस तरह औस और खजरज को आपस में लड़ाते रहते थे, और इस तरह कई तरह के मफादात हासिल करते थे। मतलब एक तो ये था कि उनके हथियार जो है, जब ये औस और खजरज आपस में लड़ते थे तो हथियार जो है वो यहूदियों से खरीदते थे, उनके हथियार फरोख्त हो जाते थे। दूसरा ये कि अपनी किल्लत तादाद के बावजूद अंसार मदीना पर अपनी बालादस्ती कायम रखते, उनकी मईशत और सियासत पर छाए हुए थे। लेकिन ये उस जमाने की बात हो रही है जब औस और खजरज के कबीले मुसलमान हो गए, तो इसके बाद भी वो यहूदियों के साथ वही पुराने ताल्लुकात निभाते रहे और अपने साबिक यहूदी दोस्तों से उसी साबिका मोहब्बत और खुलूस से मिलते रहे। लेकिन यहूदियों को आप और आप सल्लल्लाहु के मिशन से जो बोझ और अनाद था, जो दुश्मनी थी, उसकी बिना पर वो किसी मुसलमान से मुखलिसाना मोहब्बत रखने को तैयार ना थे। उन्होंने मुनाफिकाना रविश इख्तियार कर रखी थी, यानी जाहिर में तो वो अंसार से दोस्ती का दम भरते थे, मगर दिल में उनके साथ दुश्मन बन चुके थे। इस जाहिरी दोस्ती से वो दो किस्म के फवायद हासिल करना चाहते थे। एक ये कि किसी तरह मुसलमानों में फितना और फसाद पैदा कर दें, जैसा कि हमने पिछली दफा बात की थी ना, शुमास बिन कैस यहूदी जो था, उसने किया भी था ना कि औस और खजरज को आपस में भड़काया कि वो दोबारा से जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए थे। और दूसरा ये कि मुसलमानों के जमाती राज उनके दुश्मनों तक पहुंचे। इन्हीं वजूह की बिना पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किसी भी गैर मुस्लिम से दोस्ती गांठने और उसे अपना राजदार बनाने से रोक दिया। और यहूद के बोझ और अनाथ का तो ये हाल था कि बसा औकात उनकी जबान से कोई ऐसी बात निकल जाती थी
جو ان کی مسلمانوں سے گہری دشمنی کا پتہ دے جاتی تھی، اور حسد اور دشمنی کے بارے میں ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی تھی، مطلب امڑ امڑ جا رہا تھا، اتنا جو ہے ان کے باتوں میں اس کا اظہار ہو جاتا تھا، اور جو ان کے دلوں میں کدورت بھری ہوئی تھی وہ تو اس سے بہت بڑھ کر تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا، وارن کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سوچو تو ان کی دوستی میں تمہیں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، لہذا کافروں سے دوستی رکھنے سے بہرحال تمہیں اجتناب کرنا چاہیے، ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے نا کہ کون سی ریلیشن شپ آپ رکھ سکتے ہیں، ہے نا، معاملات آپ کر سکتے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ کاروبار ہے اس میں بھی آپ آپس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہارٹ فیلٹ فرینڈشپ ہے، دلی دوستیاں، جگری دوستیاں، اپنا رازدار ان کو بنانا، وہ والا ایلیمنٹ جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وہ لوگ جو تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ترجمہ رہ گیا تھا، آیت 119 جو ہے اس میں، سنو تم ایسے لوگوں جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جن میں تورات بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، مگر کیا ہو گیا، معاملہ جو ہے وہ بالکل برعکس ہو گیا، جسٹ اپوزٹ۔ تو تم یہ کیسی الٹی گنگا بہا رہے ہو؟ اس نے یہ جو کہا کہ وہ لوگ جو تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ تو یہاں آمنا سے مراد یا تو یہود کا تورات پر ایمان لانا ہے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ جب وہ تمہارا اتحاد اور اتفاق اور آپس میں پیار اور محبت یا پے در پے کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو روکنے میں ان کا کچھ بس نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصے سے جل بھن جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا، اور دین اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کے رہے گا، اور تمہارے دلوں میں بغض اور دشمنی کی جو لہریں اٹھتی ہیں اللہ ان سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ آگے فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر تمہیں کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو یہ جل بھن جاتے ہیں،
اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو کیا پھر ایسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز ہی بہتر نہیں ہے؟ مطلب جو آپ کے ویل وشر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا دلی لگاؤ رکھ سکتے ہیں؟ بس تم صبر سے کام لو. ان کی سازشیں اور پروپیگنڈا تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط. تو آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کاٹنے، دوستی بڑھانے یا دوستی ڈالنے کی ممانعت کے لیے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کے لیے مطلب معمولی بات سے بھی نہیں چوکتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم میں تفرقہ، انتشار اور بغض، عداوت، دشمنی وہ پیدا کر دیں. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی زمینی اور آسمانی آفت اور مصیبت میں پھنس جاؤ تو بڑے خوش ہوں گے کہ کسی طرح تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بات ان کو خوشی پہنچاتی ہے. تو ایسی فیلنگ یا ایسا مائنڈ سیٹ کون رکھتا ہوگا بتائیے؟ اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہوگا؟ آپ کے لیے محبت کے جذبات یا آپ کے لیے نفرت کے جذبات؟ نفرت کے جذبات ہیں. Obviously نفرت. ان کے منہ سے کچھ بے اختیار ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں پکنے والے مواد کا پتہ دے جاتی ہیں. تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم ان کی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب قرآن کے منکر ہیں. اور اس کا ایک لاجیکل آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے دوستی رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، لیکن اٹس جسٹ اپوزٹ، الٹی گنگا بہ رہی ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہو تو اس سے وہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اندر ہی اندر پھولے نہیں سماتے، اور اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بات بھی کریں تو وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے. تو ان سب وجوہات کی بنا پر تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور جب دوستی نہیں رکھنی چاہیے تو راز بتانا تو بڑی دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تفسیر ہماری مکمل ہوئی. کوئی سوال ہے آپ کو پوچھ لیجیے. یہ باجی جو آپ نے کہا کہ جو فرقہ وار جو ہیں وہ انہوں نے طبقے بنائے ہوئے ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے بھی اپنے وہ دلائل ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو یہ تو مطلب ان کو خود کو پتا ہے کہ ہم غلط ہیں، وہ ضعیف حدیث سے اور اس طرح سے وہ ریفرنس دیتے ہیں اور باقی سب کو گنہگار کر رہے ہیں. مطلب ساری اگر ان کے جو پیچھے فالوورز ہیں تو اگر ان کی بھی سب کے گناہ تو پھر ان کا وبال تو اس کے اوپر آیا نا جس نے ان کو بہکایا. ہاں لیکن صدف ہر ایک کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے نا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. وہ جو جہنمیوں کا ہم مکالمہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپس میں وہ جو بلیم گیم کھیلیں گے کہ تمہاری وجہ سے، اپنے لیڈرز کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے، تم نے ہمیں بہکایا تھا. تو کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، تم خود سوچ سمجھ لیتے، ہے نا. لیکن ان کو مطلب مین ان کے لیڈر کو پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے بالکل ہیں اور بالکل، فالو کر رہے ہیں. وہ تبھی تو وہ ٹیڑھ نکال رہے ہیں. ان کو سیدھی بات پتا ہے تو پھر وہ ٹیڑھی بات نکال کے بات کر رہے ہیں نا. اگر وہ سیدھی بات بیان کر دیں تو پھر بتائیے ان کی بات کا سے کیا رہے گا؟ کون ان کو جو ہے، جو ان کے مفادات ہیں وہ تو ان پر تو ضرب پڑ جائے گی. تو جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں، تبھی تو مطلب جو کہنا چاہیے نا کہ ہوگا نا کہ ان پر جو ہے زیادہ غضب بھڑکتا ہے کہ جو جانتے ہوئے یہ کریں. اور اس کی وجہ سے جو ہے علماء کی وجہ سے کہ ان کی گمراہی کی وجہ سے کوئی عوام الناس چھوٹ نہیں جائیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے مس لیڈ کیا تھا. ہاں نہیں ان کو تو ان کی تو اپنی جگہ ان کا تو ہے ہی عذاب، لیکن یہ کہ مطلب صرف دنیاوی
ایک کہا جائے تو دنیاوی کمائی ہے، دنیاوی نام و شہرت ہے نا، بالکل باقی ایسے تو آخرت میں تو انجام. اور کوئی سوال؟ جی نسیمہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ کہ میرا آدھا گھنٹہ نا آج لائٹ چلی گئی تھی، میں نے آدھا گھنٹے وہ آپ کا جب آئے گا تو میں سن لوں گا، میرا اور کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ میں سن نہیں تھی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آپ کے لیے. میں ریکارڈنگ سن لوں گی. صحیح. اچھا، یہ ترجمہ لرنرز ہیں، آپ نے جو ہے جو پچھلی دفعہ والا تھا وہ تیار کیا ہے، اس سے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ ہم پچھلی دفعہ تو نہیں سن سکتے. جی بھائی دونوں کی تیاری ہے الحمدللہ. سب کا ایسا ہی ہے یا سب سیدہ جی، عمرانہ؟ جی باجی تیاری ہے. سیدہ سے ماشاء اللہ، چلے الحمد. جو آیات تھی ہم وہی سن لیتے ہیں، اس سے ٹائم ہمارا کچھ رہے گا نہیں. جی شاہدہ جی، آپ نے دوسری کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے نا؟ 75. جب بھی جس کو بھی سن لو، میری 6:30 ہوتی ہے نا. اچھا اچھا، آپ کی اوکے. مرضی، ابھی سننا چاہو تو سن سکتے ہیں ہاں آپ، مجھے ٹھیک ہے. مسئلہ نہیں، اب ہم چونکہ وہ مغرب کی وجہ سے اب ہم کلاس اتنی جلدی اوور کریں گے، اس لیے صحیح ٹھیک ہے. آپ ہی بتا دیں شاہدہ جی، آیت نمبر 75 سورہ آل عمران. نہیں. 75 ایک منٹ بعد میں نکالیں. 3rd پارے میں ہے نا. جی جی. شیطان الرجیم. 75 تو 3rd میں باقی جی 3rd میں. ومن اہل کتابی وہاں ہاں سے ہاں نا. ہاں، میں دیکھو کوڈ دیکھ رہی ہوں. اللہ سوری باجی، آپ کو تکلیف. ہم سے نکالیں. ہاں، اور من اہل الکتاب، اہل کتاب، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے میں سے، من جو، ان اگر تامنو تو امانت دے اس کو، بقن تارن ساتھ خزانے کے، یو ادہی وہ ادا کرے اس کو، الے کا آپ کی طرف، اور من ان میں سے، من جو ان اگر تمن تو امانت دے اس کو، بے دینار ایک دینار کی، لا نہیں یؤدہی وہ ادا کرے اس کو، الیک آپ کی طرف، الیک کا آپ کی طرف، الا مگر ما دمتا جب تک تو رہے، جب تک تو رہے، دمتا جب تک تو رہے، علیہ اس پر، قائم. ذالک یہ بات، بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ سب، قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی سبیل، اور یقولون وہ کہتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اللہ کے وہ، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شاباش شاہدہ جی. عمرانہ 78.
और बेशक मैं हूँ तफरीकन अलबत्ता है एक ग्रोह यलवूना वो मोड़ता है अलसिनतहुम ज़बानों को अपनी बिल किताब के साथ लितहसबूहु ताकि तुम सब गुमान करो उसका मिनल किताब में से वह और माँ हुआ नहीं वो मिनल किताब में से वह और यकूलूना वो सब कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से वह और माँ हुआ और माँ हुआ नहीं है वो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से वह और यकूलूना वो सब कहते हैं अल्लाही ऊपर के अल-कज़िब झूठ वह इस हाल में हम वो सब यालमूना वो सब जानते हैं। ठीक है इमराना, जज़ाकल्लाह खैर। तो ऊपर जो है ना मिनल किताबी वमा हुआ मिनल किताब, वो भी वाव हालिया है ना, हालांकि जिसको तर्जुमा जी सही। सदफ अनवर ठीक है जी। 79। 79 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ काना नहीं है बशर किसी बशर के लिए अन यूतिया के वो दे उसे अल्लाह अल किताब किताब वल हुक्मा और हिकमत वन नबुवता और नबुवत सुम्मा फिर यकूला वो कहते हैं लिन्नासी लोगों के लिए कूनू हो जाओ इबादन बंदे ली मेरे लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा वलाकिन और लेकिन कूनू हो जाओ रब्बानी जीना रब अल्लाह वाले बिमा कुन तुम बस वजह इस वजह से कि कुन तुम हो तो अल्लिमूना तुम सब सिखाते हो अल किताब को व बिमा और इस वजह से व बिमा कुन तुम हो तदरुसुम तुम पढ़ते हो तुम सब पढ़ते हो। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर सदफ। अनीसा जी जी 81। वाइज और जब अखज़ल्लाहु अल्लाह ने किया मीसा का अहद अन्नबीना नबियों से लमा अलबत्ता जो आतई तो मैं दूं तुम्हें मिन किताब से व हिकमतिन और हिकमत सुम्मा फिर जाकुम आए तुम्हारे पास रसूल मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाला है लिमा इसकी जो माअकुम तुम्हारे साथ है लतुमिनुन्ना ताकि तुम ईमान लाओ बिही इस पर वलतंसुरुन्नहु और तुम जरूर मदद करना उसकी काला फरमाया क्या अकरर तुम इकरार करते हो व अखज तुम और तुम कबूल करते हो अला जालिकुम इस पर जो तुम्हारे पास है अला जालिकुम ये तुम्हारे पास है ये तुम पर इस पर जो तुम्हारे साथ है जालिकुम अला तुम ये तुम्हारे पास है ये इस पर इसरी मेरा अहद कालू कहा उन्होंने अकररना हमने इकरार किया काला फरमाया अल्लाह ताला ने फशहदू फिर तुम गवाह रहना व अना और मैं भी माकुम तुम्हारे साथ मिनश शाहिदीना गवाहों में से हूँ ठीक है गवाहों में से सही है मिनश शाहिद अनीसा। गवाहों में जी जी
लतुमिनुन्ना जो है ना, लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना। तो जी जी वलतंसुरुन्ना में तो आपने कहा अलबत्ता तुम जरूर मदद करोगे उसकी, ये चूंकि नून मुशद्दद आ रहा है ना, रोम हो। तो जरूर का तर्जुमे में जो ना जरूर का लफ्ज आएगा ना, इसी तरह जी लतुमिनुन्ना में अलबत्ता तुम जरूर ईमान लाओगे। ठीक है जी, शायद नून पर दोनों तरफ, ठीक है। जी। अला ज़ालिकुम इसरी, और लिया तुमने ऊपर वो इसरी, अहद आपने कहा अहद अहद। ठीक है। इससे हाँ, अहद। अल्लाह का अहद या बोझ मेरा जो भी सही है। जी जी। ठीक है। सदर सिकंदर। की बात 91। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग कफरू इनकार किया उन्होंने, और वमातु और मर गए, वहुम कुफ्फारुन इस हाल में कि वो काफिर ही रहे। फलन बस हरगिज नहीं, युकबलु वो कबूल किया जाएगा, मिन अहदीम उनमें से कोई एक, मिन उल अर्दी राहबन जमीन भर, मिन उल भर जमीन, राहबन सोना, और अलबत्ता और अगरचे फिदिया दें भी इसका, उलाइका वही लोग, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक, वमा लहुम और नहीं उनके लिए, मिन नासिरीन कोई मददगार। ठीक है। फलन युकबल मिन अहदिहिम, तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा किसी एक से उनमें से। ठीक है, युकबल मिन अहदिहिम। जी बस। सही। जज़ाकल्लाह खैर सदर सिकंदर। अभी टाइम है हमारा, वो इस दफा वाला भी आप तो कह रहे हैं आपने याद कर लिया है ना तर्जुमा, ऐसा ही। जी जी बाजी। जी ठीक है। शादावा जी, जी बाजी। आयत 92। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन हरगिज नहीं, तनालु तुम पहुंचोगे, अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुम खर्च करो, मिम्मा इसमें से जो, तुहिब्बूना तुम मोहब्बत रखते हो, वमा और जो कुछ तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कोई चीज या किसी चीज से, फा इन बेशक अल्लाह तौला भी इसको अलीमुन जानने वाला है। शाबाश, वेरी गुड। आगे बस पढ़ो। बस, नहीं नहीं, बस काफी है। जी इमराना। ये आयत 96। इन्ना बेशक अव्वला पहला, बैतिन घर, वो दे जो रखा गया, लिन्नासी के, लल्लज़ी अलबत्ता है वो है, बेबक्कतिन मक्का, मुबारकन बरकत वाला, व हुदन और हिदायत, लिल आलमीना लिए तमाम जहानों के। ठीक है, वेरी गुड इमराना। सदफ अनवर। जी बाजी। आयत 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, मन जो आमना ईमान लाया, तब नहा तुम तलाश करते हो इसे, इवजन कोई कुजी, व अंतुम हालांकि अंतुम तुम हो, शुहादा गवाह हो,
وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون جو تم کرتے ہو. شاباش ویری گڈ. انیسا جی جی. آیت 102. یا ایہا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے حقا جیسا حق ہے تو فاتے ہی اس سے ڈرنے کا ولا اور نہیں تموتن ہرگز تم مرنا الا مگر واو اس حال میں انتم تم کہ ہو تم مسلمون مسلمان ہو کر یا مسلمان ہو کر. شاباش ویری گڈ مسلمان. انیسا. صدر سکندر آیت 103. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا اور تم تھام دو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب ولا تفرقوا اور نہ تم فرقہ ہو جاؤ اور فاذکروا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتیں علیکم تم پر اس تم جب تھے تم دشمن فاللہ بس الفت دلائی بینہ درمیان تو بھی تمہارے دلوں کے فاصبحتم اور کر دیا تم کو نعمتی اپنی نعمت سے. صدف آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. فاسٹ بات تم کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ اور کر دیا تم کو بِنِعْمَتٍ اپنی نعمت سے اخواناً بھائی اور وَكُنْتُمْ اور تھے تم علی شفا کنارے پر حفرۃ من النار گھرے کے آگ کے فَأَنقَذَكُمْ بس بچا لیا تم کو منہا اس میں سے کذالک اسی طرح یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ. جزاک اللہ خیر. اور یہ ٹائم اوور ہو رہا ہے تو بس ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت